حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عزیز سامعات، نہ بندے کی ضرورت کی کوئی حد ہے اور نہ ہی مالک کی عطا اور سخا کا کوئی کنارہ ہے۔ اربوں کھربوں انسانوں نے اللہ سے مانگا ہے اور مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ امیر غریب چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب مانگتے ہیں اللہ سے، رات کو مانگتے ہیں، دن کو مانگتے ہیں، صبح کو مانگتے ہیں، شام کو مانگتے ہیں۔ وہ سب کو ان کی حیثیت اور اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ خزانے ہیں کہ اٹے پڑے ہیں، نہ کم ہونے کا اندیشہ ہے نہ ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ وہ دیتا ہے اکتاتا نہیں، بانٹتا ہے تھکتا نہیں، الوہاب ہے بے بہا دیتا ہے، الرزاق ہے بے حساب دیتا ہے، المغنی ہے نہال کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے خزانے زمین اور آسمان سے بڑے ہیں، وہ بے حساب دیتا ہے۔ گن گن کر دینا، حساب کر کے دینا، جمع تفریق کرنا، یہ تو انسان کی عادت ہے۔ وہ رب کائنات اپنے بندوں کو بے حساب دیتا چلا جا رہا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہتھیار ہے مومن کا۔ دعا بندے کا تعلق ہے اپنے رب سے۔ دعا فقیر کی صدا ہے اپنے مالک حقیقی کے سامنے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا ایک سہارا ہے جو ہر وقت ہر مسلمان کو میسر ہے، اور اپنی دلی تمنا کو مکمل عاجزی اور جذبہ بندگی سے قادر حقیقی کریم مالک کے سامنے پیش کرنے کا نام دعا ہے۔ مصیبت کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ بیماری کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اگر اداس دل کو کوئی چیز ڈھارس دے سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ جی ہاں، اللہ کو پکار کر کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا، اس کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کوئی آسودہ خاطر نہیں ہوا، اور اس کا تو حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ خالی واپس لوٹا دے، اس کی شان کریمی گوارا ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے تو نہ اس نے کوئی دربار پر دربان مقرر کیا ہے، نہ ہی کوئی دعا کا وقت ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ دعا کرنے والے میں اگر دعا کے وقت اضطرار پیدا ہو جائے تو دعا کی پرواز میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل بے قرار ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں تو وہ فریکوینسی مل گئی جہاں قبولیت دعا کا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ دعا کے الفاظ دامن عرش کو جا پکڑتے ہیں اور آواز آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اسی لیے تو رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گرامی قدر ارشادات میں واضح ہدایات دی ہیں
کہ اگر دوران دعا دل غافل ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی، پورے عزم اور یقین کے ساتھ دعا نہیں کی گئی تو دعا قبول نہیں ہوگی، گناہ پر مشتمل دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوگی، کھانا پینا اور پہننا حرام ہوا تو جتنا مرضی گڑ گڑا لے، ہاتھ اٹھا لے، شور مچا لے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قبولیت دعا سے کیا مراد ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعاؤں کی سوغات عطا کرنے والے، دعا کا طریقہ بتانے والے اور دعا کا سلیقہ سکھانے والے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کی 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں، اور تینوں ہی دعا کرنے والے کے حق میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو کچھ دعا کرنے والے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بائی نہیں، بالکل اسی طرح وہ اسے عطا کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کے بدلے میں ایسی مصیبت کو ٹال دیا جائے جس کا اسے علم ہی نہیں ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے اور وہیں اسے اس کا بہترین بدلہ دیا جائے۔ یہ تینوں ہی صورتیں قبولیت کی صورتیں ہیں، گویا توفیق دعا ہی قبولیت دعا کی ضمانت ہے، اور یوں کوئی بھی دعا بے فائدہ اور رائگاں نہیں جاتی۔ دعا بذات خود نیکی ہے، عبادت ہے، بلکہ مغزی عبادت ہے، اور یہ رب العالمین کا حق ہے اسے مانگا جائے، گڑ گڑا کر مانگیے، چپ کے مانگیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے اللہ سے خضوع اور خشوع سے گڑ گڑا کے رو رو کر مانگیے، طلب کیجیے، اور یقین جانیے کہ دعا کا تعلق انسان کے سچے جذبات سے ہوتا ہے، دل سے نکلے گی تو قبولیت سے ہمکنار ہوگی، اور یہ دعا جو ہے یہ تو فقیر کی صدا ہے، جتنی دلکش اور جتنی پرکشش ہوگی مقصد کے حصول میں اتنی ہی مؤثر ہوگی، اتنی ہی جلد قبول کی جائے گی۔ اور پھر وہ دعائیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، وہ دعائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی اور جو مسند کتب احادیث میں موجود ہیں، ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ تمام دعائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھیں، ہمیں وہ دعائیں سیکھ کر اللہ سے اسی انداز سے، انہی الفاظ سے طلب کرنا چاہیے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مانگنے کا سلیقہ اور ادب اور کس کو ہو سکتا ہے، اور یہ دعائیں یقین جانیں اس قدر جامع ہیں کہ آپ کے الفاظ میں دعا مانگنے کے بعد پھر شاید ہی کچھ مانگنے سے رہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ دعائیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، وہ دعائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، ہمیں وہ دعائیں سیکھ کر اسی انداز میں طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد، فقال الله عز وجل